بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مثلاً درخت ہیں، پہاڑ ہیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ خود انسان ہے، اس کا سایہ بھی دیکھیں، کبھی برابر ہے، کبھی دائیں ہے، کبھی بائیں ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے۔ اسی طرح جتنی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، درخت، ان کا سایہ بھی دیکھو، کبھی دائیں ہے، کبھی بائیں ہے، کبھی بالکل برابر میں ہے۔ تو یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ صرف تم اگر اپنے سائے پر بھی غور کر لو تو اللہ کی وحدانیت اور الوہیت اور قدرت پر ایمان لے آؤ۔ اور یہ کہ ہمارے نزدیک بس ایک سایہ ادھر ہو رہا ہے ادھر، حالانکہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اور ہر کسی کے سجدے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں من شیء الا یسبح بحمدہ، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں، ورنہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے لیے تمام قطرات، ابحار، اشجار بھی تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب اس کے بارے میں بھی یاد رکھو، دو قول ہیں۔ ایک ہوتا ہے تسبیح حالی اور ایک ہے تسبیح قالی۔ کیا معنی؟ ایک تو یہ ہے کہ بندے کی وہ کیفیت، وہ حالت دلالت کر رہی ہے خدا کی وحدانیت، کہ جب ہم زمینوں پہ نظر ڈالیں گے، آسمانوں پہ نظر ڈالیں گے، سورج چاند پہ نظر ڈالیں گے، تو یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ تو یہ تسبیح ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ان کا وجود جو ہے وہ دلالت ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح حالی۔ اور ایک تسبیح قالی ہوتی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ الحمد، اسی طرح ہر چیز تسبیح بھی کرتی ہے اور اب زبان سے کرتی ہے۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سمجھ لی، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح جیسے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سورج جب اپنا مشرق سے چل کے مغرب کی طرف آتا ہے اور پھر دورے کے لیے آتا ہے، تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اب وہ سجدہ کیسے کرتا ہے؟ ہمارے سجدے کی طرح تھوڑا ہے، اس کا اپنا سجدہ ہے۔ پھر وہ اللہ سے اذن لیتا ہے کہ اب میں کہاں سے طلوع ہوں، اللہ حکم دیتے ہیں مشرق سے طلوع ہو جاؤ، اور جب قیامت قریب آ جائے گی اللہ حکم دیں گے کہ آج مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ تو ہر چیز یعنی چاند سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی، حتیٰ کہ ایک دن میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے، محبوب دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے اور آپ نے سر مبارک اٹھایا، فرمایا اتت السماء وحق لها ان تعیت، آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی۔ عتیت کہتے ہیں جیسے اونٹ پہ رحل ہو، پلان ہو نا، اس پر زیادہ بوجھ پڑے تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے لکڑی، اس کو کہتے ہیں عتیت عربی میں۔ فرمایا کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آنی چاہیے، کیونکہ ما من موضع قدر شبر، آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے، الا وملک یسبح ویقدس للہ، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا کھڑا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو ستارے بھی اسی طرح، ستارے جو ہیں ان کا جو نظام چل رہا ہے یہ بھی ایک تسبیح ہے، چاند کا ایک دورہ ہے یہ بھی ایک تسبیح ہے، سایہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے ہو؟ جب ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور ملائکہ بھی سجدہ کرتے، اور پھر ملائکہ جو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، اللہ کے فرما بردار، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو پکڑ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون پوچھے گا کہ کیوں پکڑ لیا ہے؟ اور آگے فرمایا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے بنایا ہے، تو اب تم دو خدا نہ بناؤ۔ جیسے بعض لوگوں نے دو خدا بنائے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک خدا جو ہے وہ تو خیر کے لیے ہے، اور نعوذ باللہ ایک خدا ہے جو شر پیدا کرتا ہے، ایک خدا ہے جس نے نور پیدا کیا ہے، اور ایک خدا ہے جس نے اندھیرا پیدا کیا ہے۔ تو جو خیر اور رحمت والا ہے اس کو یزداں کہتے تھے، اور جو شر اور ظلمت والا ہے اس کو اہرمن کہتے تھے۔ تو ان کے عقیدے میں دو خدا ہیں۔ خبردار
اللہ ایک ہے، دو نہ بنایا کرو۔ اچھا اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ تثلیث کے قائل، وہ کہتے ہیں کہ ثالث و ثلاثہ، ان تین میں ایک خدا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے۔ تو اس لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ دو نہ بنے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی کسی اور معبود کو شریک نہ۔ اچھا یہاں الہین بھی تثنیہ ہے، یہی کافی تھا، لیکن الہین نہ اثنین، پھر اثنین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب الہین فرما دیا تو وہ تثنیہ ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، خدا ایک ہے۔ لیکن آگے پھر تاکید کے لیے فرمایا اثنین، دو نہ بناؤ ہرگز، انما ہوا، انما حصر کے لیے، انما ہوا الہ واحد، معبود برحق ایک ہے، جو واحد بھی ہے، جو احد بھی ہے، جو صمد بھی ہے، جو لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور اسی سے ڈرو، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔